وزیر اعظم شہباز شریف نے منگلہ ڈیم کے یونٹ نمبر 5 اور 6 کی تجدید اور بحالی کے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ منگلہ پن بجلی منصوبہ اہمیت کا حامل ہے۔ امریکہ نے پاکستان کو منصوبے میں مالی تعاون فراہم کیا۔ پاکستان توانائی کے شعبے میں درپیش چیلنج سے نمٹ رہا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے نیشنل فرنٹ ریسپانس سینٹر کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے بہترین کام کیا۔ سیلاب کی آفت سے نمٹنے کے لیے سارا ملک اکٹھا ہو گیا۔ تمام اداروں، سول سوسائٹی اور حکومت نے بھرپور کام کیا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نے سپریم کورٹ میں تحریری جواب جمع کرا دیا۔ اسد عمر نے تحریری جواب جمع کراتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کا شو کاز نوٹس غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ آرٹیکل 204 اعلیٰ عدلیہ کو توہین عدالت کی کارروائی کا اختیار دیتا ہے۔ وفاقی وزیر و رہنما پاکستان مسلم لیگ نون خواجہ اساد رفیق نے کہا کہ آزاد کشمیر بلدیاتی انتخابات میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کے جماعتی بلدیاتی انتخابات میں عوام نے حکمران جماعت پی ٹی آئی پر عدم اعتماد کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے آزاد کشمیر بلدیاتی انتخابات کے نتائج شیئر کر دیے۔ فواد چودھری نے کہا کہ 31 سال بعد آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہوئے۔ وفاقی حکومت نے کیا نہیں کر لیا، افسران لگائے، پیسہ ڈالا، دباؤ بھی ڈالا گیا، اور یہ ہیں ان کے نتائج۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کا مقابلہ آزاد امیدواروں سے ہوا۔ نواز شریف اور زرداری کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ دونوں جماعتیں اس بوجھ تلے دب چکی ہیں۔ سربراہ پاکستان عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا کہ فیصلوں میں تاخیر حالات کو مزید سنگین بنا دے گی۔ حکومت کا پاؤں معاشی بارودی سرنگوں پر ہے۔ شیخ رشید نے لکھا کہ سیاسی معاشی عدم استحکام کا حل الیکشن ہے۔ حکومت الیکشن میں جتنی دیر کرے گی اپنے لیے سیاسی قبر کھودے گی۔ موٹر وے M1 دھند میں کمی کی شدت کے بعد ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بیشتر میدانی علاقے آج بھی گہری دھند کی لپیٹ میں۔ موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے M2 لاہور سے سیال موڑ تک، لاہور ملتان موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک، جبکہ موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے درخانہ تک بند کر دی گئی۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی پہلے نمبر پر موجود۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 364 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ شہر میں اسموگ کے باعث بچوں اور بڑوں میں نزلے، زکام، چیسٹ انفیکشن، بخار اور سانس کی بیماریاں تیزی سے پھیلنے لگیں۔ امریکی ڈالر نے ایک بار پھر اڑان بھر لی۔ انٹر بینک میں آج صبح ڈالر 6 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 223 روپے 75 پیسے کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 34 پوائنٹس کی کمی کے بعد 42,115 پر آ گیا۔ کورونا کے وار جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 6,351 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 39 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے۔ مثبت کورونا ٹیسٹ کی شرح 0.61% رہی۔ اس دوران کورونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا، جبکہ 24 مریضوں کی حالت تشویشناک۔
فرانس اور انگلینڈ نے فیفا ورلڈ کپ 2022 کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ فرانس کی جانب سے کلیان مباپے نے 2 گول اور اولیور جیرارڈ نے 1 گول کیا۔ پولینڈ کا واحد گول پینالٹی پر رابرٹ لیوڈونسکی نے کیا۔ دوسری جانب پری کوارٹر فائنل مرحلے میں انگلینڈ نے سینیگال کو 3 گول سے شکست دے دی۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے منگلا ڈیم کے یونٹ نمبر 5 اور 6 کی تجدید اور بحالی کے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ منصوبے کے افتتاح کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ منگلا پن بجلی منصوبہ اہمیت کا حامل ہے۔ امریکہ نے پاکستان کو منصوبے میں مالی تعاون فراہم کیا۔ پاکستان توانائی کے شعبے میں درپیش چیلنج سے نمٹ رہا ہے۔ دوسری جانب تقریب سے خطاب کے دوران پاکستان میں امریکی سفیر ڈالن بلوم نے کہا کہ یہ منصوبہ پاک امریکہ بہترین تعلقات کی مثال ہے۔ پاکستان کو بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ بحالی کے کاموں کے لیے سب کو پاکستان کی مدد کرنا ہوگی۔ پاکستان کے ساتھ توانائی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا چاہیے۔ ہم الحمدللہ اس وقت پاکستان کے اندر 10,000، دیکھیے یہ ہے وہ پاکستان کی ترقی کا راز۔ اور جس طرح میں نے کہا، چاہے وہ ایک ملٹری وہ تھے، فوجی تھے جنرل ایوب، پھر وہ صدر بھی بنے، لیکن ان کا جو یہ کارنامہ ہے، یہ مانگلا ڈیم بنانے کا، یہ تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ کریڈٹ آپ ان سے نہیں لے سکتے۔ اسی طریقے سے اگر جمہوری حکومتیں نے اگر اچھے کام کیے تو وہ ان کے ہمیشہ ان کے کریڈٹ میں رہیں گے۔ مثال کے طور پر اگر بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو کہ 2013 میں اپنے عروج پہ تھی، وہ پھر آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ نواز شریف صاحب کے دور میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ 2015-16 میں 17 میں ختم ہو گئی، اور ہمارے جو کھیت جو پیلے ہو چکے تھے وہ دوبارہ ہرے بھرے ہو گئے۔ ہماری صنعتوں کی چمنیوں سے جو دھواں نکلنا بند ہو گیا تھا وہ دوبارہ چمنیاں اور وہ فیکٹریاں چل پڑی۔ ہماری ایکسپورٹس کو بے پناہ دھچکا لگا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ایکسپورٹس دوبارہ آہستہ آہستہ بحال ہونا شروع ہوئی۔ اسی طریقے سے کراچی سٹیل مل کی بنیاد اور اس کی تکمیل، یہ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کا یہ کریڈٹ ہے، اور تاریخ ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی۔ میں نے یہ مثالیں اس لیے دی ہیں کہ آج پاکستان کے اندر جو ہمارا جو انرجی کا جو بل ہے وہ سالانہ 27 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے، جو کہ ایک جو ترقی پذیر ملک پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بھائی ذرا آپ ذرا غور سے بات سنیں، پیچھے ذرا سرگوشی بعد میں کر دیجیے گا، ایک بہت عام بات کر رہا ہوں۔ اس لیے اس طرح کے ڈیم، چاہے وہ مانگلا ڈیم ہے، چاہے وہ تربیلا ڈیم ہے، اور چاہے ہمارے دوسرے جو ڈیم اس وقت جو تکمیل کے اندر ہیں، جس میں گیا میر بادشاہ ڈیم شامل ہے، داسو شامل ہے، اور گومل ڈیم وہ شامل ہیں۔ یہ وہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کیا ہے، جس کا ابھی ہم نے ایک اس کا اشیر بھی ہم اس کو عروبہ عمل نہیں لا سکے۔ 60,000 میگا واٹ جو کہ حکومت کے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے ذریعے ہونے والے مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے ذریعے موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت جاری تھی۔ مذاکرات کا سلسلہ حکومت کی جانب سے روکا گیا۔
تحریک انصاف کو حکومت کی جانب سے اسحاق ڈار کے ذریعے پیغام کا انتظار تھا۔ وفاقی وزیر برہنما مسلم لیگ نون خواجہ اسعد رفیق نے کہا کہ آزاد کشمیر بلدیاتی انتخابات میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری رہا۔ وفاقی وزیر ریلوے و ہوابازی کا اپنے ٹویٹر پیغام میں کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کے جماعتی انتخابات میں عوام نے حکمران جماعت پی ٹی آئی پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ خواجہ اسعد رفیق کا کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے آزاد کشمیر بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری رہا۔ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس کو کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان مذاکرات کے بعد متحدہ قومی موومنٹ 4 سال بعد سندھ اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کا حصہ بننے کو تیار ہو گئی۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں قائمہ کمیٹیوں کے لیے مشاورت جاری ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کو سندھ اسمبلی میں 4 قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ ملنے کا امکان ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے ایم کیو ایم بھی گزشتہ 4 برس میں سندھ اسمبلیوں کی قائمہ کمیٹیوں کا حصہ نہیں بنی۔ سندھ اسمبلیوں کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی اپوزیشن جماعتوں کی نمائندگی نہیں ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے نیشنل فلڈ رسپانس سینٹر کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے بہترین کام کیا۔ سیلاب کی آفت سے نمٹنے کے لیے سارا ملک اکٹھا ہو گیا۔ تمام اداروں، سول سوسائٹی اور حکومت نے بھرپور کام کیا۔ کیسے نبٹ سکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بہت اہم کردار ہماری اس کیپیبلٹی کا ہے جو ہم نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے اور کوارڈینیشن کے لیے NFRCC کی چھتری کے نیچے یہاں پہ اسمبل کی، اور اس نے پاکستان میں اس آفت کو نبٹنے کے لیے سب کو یکجا کر دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس NFRCC کا جو سب سے بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے کہ دس شوز دا پاور آف کولیبریشن، کہ چیلنج کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر ہم کولیبریٹ کرنے کی صلاحیت رکھیں تو بڑے سے بڑے چیلنج کو ہم سرماؤنٹ کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے سول محکموں نے، ہمارے تینوں سروسز نے، ہماری صوبائی حکومتوں نے، ہمارے پرائیویٹ سیکٹر نے، ہمارے ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن، سول سوسائٹی نے، اسی طرح جو فرینڈز آف پاکستان تھے، ان سب کی ایفرٹس کو جب پازیٹیولی سینرجائز کیا گیا تو اس کا کلیکٹیو امپیکٹ اتنا مؤثر تھا کہ ہم اس آفت کے نقصانات کو بڑی حد تک میٹیگیٹ کر سکے۔ تو میں سب کا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی جانب سے شکریہ ادا کروں گا فار دا گریٹ ایفرٹ اینڈ ہارڈ ورک دیٹ یو آل پٹ ان، اور NFRCC کو ایمرجنسی رسپانس کے لیے کریٹ کیا گیا تھا، اور اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ یہ اپنا مشن مکمل کر کے اب برخاست ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ایک مشن اورینٹڈ آرگنائزیشن تھی جس کو ایک خاص مقصد کے لیے کریٹ کیا گیا تھا۔ لیکن اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ ہمارا چیلنج ختم ہو گیا ہے۔ چیلنج ہمارے سامنے موجود ہے، جس کو ایک نئے فارمیٹ کے ساتھ، ایک نئی انسٹیٹیوشنل سیٹنگ میں ہم جاری رکھیں گے، اور صوبوں کے ساتھ مل کر اور متعلقہ محکموں کے ساتھ مل کر نگرانی کرتے رہیں گے اور سپورٹ کرتے رہیں گے اس تمام ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ ترجمان حکومت سندھ مرتضی وہاب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مٹیاری میگا کرپشن سکینڈل کے حوالے سے JIT تشکیل دے دی گئی ہے۔ مٹیاری ضلع سے اینٹی کرپشن نے 420 ملین روپے ریکور کر لیے ہیں۔ موٹر وے کرپشن کی بھی FIR کاٹ دی گئی ہے۔ دوران جب یہ انکوائری چل رہی تھی، فوری طور پر سندھ حکومت نے یہ احکامات جاری کیے
کہ سکھر، خیرپور، نوشیر و فیروز، شہید بے نظیر آباد، مٹیاری اور حیدرآباد، ان 6 کے 6 اضلاع میں جو موٹر وے کے لیے فنڈز رکھے گئے ہیں ان کو فوری طور پر فریز کر دیا جائے اور کوئی مزید پیمنٹ ان فنڈز میں سے نہ کی جائے تاکہ کوئی مزید لاس ایکسچیکر کو نہ ہو. اور اس فیکٹ فائنڈنگ جی آئی ٹی نے اپنی رپورٹ سندھ حکومت کو سبمٹ کی جس میں گلیئرنگ irregularities نظر آئیں اور 17 نومبر کو حکومت سندھ نے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے کوگنیزنس لیتے ہوئے ایف آئی آر مٹیاری میں کاٹی. ایف آئی آر میں لوگوں کو اسپیسیفکلی نامزد کیا گیا کہ جو لوگ اس خرد برد میں ملوث ہیں اور فوری طور پر اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے جو ڈپٹی کمشنر ہیں مٹیاری ضلع کے ان کو گرفتار کر لیا اور ان کے ساتھ مزید انکوائری سٹارٹ کی. جو کنسرنڈ اسسٹنٹ کمشنر تھے انہیں ابتدائی طور پر اپنی بیل عدالت سے حاصل کر لی تھی تو اس لیے ان کے ساتھ کوئی امیڈیٹ کارروائی نہیں ہو پائی, لیکن کچھ دن بعد ہم نے کامیابی کے ساتھ ان کی بیل کو کینسل کرایا اور کینسل کرانے کے بعد ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا. بروقت سندھ حکومت نے جو کارروائی کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب تک تقریباً 420 ملین روپے 42 کروڑ روپے کی ریکوری مٹیاری ضلع سے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ توہین الیکشن کمیشن کیس میں پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نے سپریم کورٹ میں اپنا تحریری جواب جمع کرا دیا ہے. سپریم کورٹ میں عمران خان، اسد عمر، فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس میں اسد عمر نے تحریری جواب جمع کراتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کا شوکاز نوٹس غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. آرٹیکل 204 آرادیہ کو توہین عدالت کی کارروائی کا اختیار دیتا ہے. تحریک انصاف کے مرکزی رہنما نے کہا کہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں اور آرٹیکل 204 کے تحت توہین عدالت کا اختیار استعمال نہیں کر سکتا. الیکشن ایکٹ کا سیکشن 10 آئین سے متصادم ہے. اسد عمر نے استدعا کی کہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 10 غیر آئینی قرار دے دیا جائے اور الیکشن کمیشن کی اپیل بھی مسترد کی جائے. سربراہ پاکستان عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا کہ فیصلوں میں تاخیر حالات کو مزید سنگین بنا دے گی. حکومت کا پاؤں معاشی بارودی سرنگوں پر ہے. سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد نے لکھا کہ سیاسی معاشی عدم استحکام کا حل الیکشن ہے. حکومت الیکشن میں جتنی دیر کرے گی اپنے لیے سیاسی قبر کھودے گی. سابق وزیر کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو بھی بلا لیں، ان کی سیاسی گاڑی چھوٹ چکی ہے. اکیلا عمران خان تمام مخالف سیاسی قوتوں کو شکست دے گا. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے آزاد کشمیر بلدیاتی انتخابات کے نتائج شیئر کر دیے. سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں فواد چودھری نے کہا کہ 31 سال بعد آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہوئے. وفاقی حکومت نے کیا نہیں کر لیا. افسر لگائے، پیسہ ڈالا، دباؤ بھی ڈالا گیا اور یہ ہیں انتخابات کے نتائج. ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کا مقابلہ آزاد امیدواروں سے ہوا. نواز شریف اور زرداری کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں اس بوجھ تلے دب چکی ہیں. آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے آزاد کشمیر میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے نتائج شیئر کر دیے. سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں فواد چودھری نے کہا کہ 31 سال بعد آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہوئے. وفاقی حکومت نے کیا نہیں کر لیا. افسران لگائے، پیسہ ڈالا، دباؤ بھی ڈالا گیا اور یہ ہیں انتخابات کے نتائج. ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کا مقابلہ آزاد امیدواروں سے ہوا. نواز شریف اور زرداری کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ دونوں جماعتیں اس بوجھ میں دب چکی ہیں. سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ملک میں نام نہاد احتساب کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. ہمارا مجرم نیب کا چیئرمین ہے، ہم حساب چکتا کریں گے. احتساب عدالت اسلام آباد کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ کئی بار کہہ چکا ہوں
ملک کی بقا کے لیے احتساب کے ادارے کو ختم ہونا چاہیے. کئی سال سے یہاں آ رہا ہوں اور 70 پیشیاں بھی بھگت چکا ہوں. خرابی نہیں ہے بلکہ ہزاروں ارب کا فائدہ اس LNG ٹرمینل سے پاکستان کو ہو چکا ہے. آج بھی پاکستان کے انرجی کا نظام اسی جو سوئی سدن کا انرجی ٹرمینل ہے LNG ٹرمینل ہے اس پہ چل رہا ہے. یہ اس سارے معاملے کی حقیقت ہے اور نہ ہی نیب نے ہم پہ کوئی کرپشن کا الزام لگایا ہے. کہتے ہیں جی کہ مس یوز آف اتھارٹی ہے. تو میں نے بارہا نیب سے بھی پوچھا ہے کہ وہ کون سی اتھارٹی وزیر کے پاس ہوتی ہے جو وہ مس یوز کر سکتا ہے. اس کا کوئی جواب نہیں ہے. لیکن آج چوتھا سال ہے, ہماری زندگی بھی مفلوج ہے, نہ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں نہ کوئی اور کام کر سکتے ہیں. اخباروں میں نام بھی آتا ہے, ٹی وی والے حضرات آپ بھی روز تشریف لے آتے ہیں. تو اس کا جواب تو آخر کسی نے دینا ہے. اور ہمارا مجرم نیب کا چیئرمین جسٹس جاوید اقبال ہے جس سے ہم نے حساب لینا ہے کہ کیوں اس نے جھوٹے کیس بنائے. آج بھی جسٹس جاوید اقبال آج کل اعترافات کا بڑا. آپ کو بتائیں کہ حکومت نے پنجاب میں گورنر راج لگانے کے بجائے ان ہاؤس تبدیلی کو مضبوط آپشن قرار دیتے ہوئے اقدامات شروع کر دیے. حکومتی ذرائع کے مطابق ان ہاؤس تبدیلی کے لیے اعتماد کے ووٹ کا آپشن استعمال کیا جائے. اس سلسلے میں آصف زرداری کو ٹاسک دے دیا گیا. ان ہاؤس تبدیلی کے لیے تحریک عدم اعتماد نہیں لائے جائے گی. تحریک انصاف اور قاف لیگ اتحاد کا اعتماد کا ووٹ نہ لے سکا تو وزیر اعلیٰ کا دوبارہ انتخاب ہوگا. حکومتی ذرائع کے مطابق قاف لیگ کے 6 ارکان کی شجاعت کیمپ میں واپسی اس سلسلے میں گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے. کورونا کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ قومی ادارہ صحت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 6351 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے, جن میں سے 39 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں. اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کیے گئے مثبت ٹیسٹ کی شرح 0.61% رہی. اس دوران کورونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا, جبکہ 24 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. لیگی کارکن و سینیٹر نجمہ حمید کی نماز جنازہ اقصی پارک سیٹلائٹ لان میں ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی. مزید جانتے ہیں راولپنڈی سے نعمان چودھری کی رپورٹ میں. مسلم لیگ نون کی دیرینہ کارکن اور سینیٹر نجمہ حمید کی نماز جنازہ اقصی پارک سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ادا کی گئی. نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی خالہ اور مسلم لیگ نون کی سینیٹر نجمہ حمید کی نماز جنازہ میں راجہ ظفر الحق, نیر بخاری, ملک ابرار, طلال چودھری, طارق فضل چودھری, زمرد خان, ڈاکٹر جمال ناصر چودھری, تنویر, سجاد خان, ملک شکیل اوان, ضیاء اللہ شاہ اور چودھری دانیال سمیت کثیر تعداد میں مسلم لیگ نون اور دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما نے شرکت کی. نماز جنازہ کی ادائیگی کے دوران سیکورٹی کے سخت انتظامات تھے. مشیر داخلہ و اطلاعات پنجاب عمر سرفراز چیمہ سے پختون لوئر جرگہ موومنٹ کے عہدیداران کی ملاقات میں پختون کمیونٹی کو درپیش مسائل پر گفتگو ہوئی. لوئر جرگہ کے عہدیداران نے پاسپورٹ کے حوالے سے وفاقی حکومت کے نامناسب سلوک پر تحفظات کا اظہار کیا. اس پر عمر سرفراز چیمہ کا کہنا تھا کہ پنجاب میں پختون بھائیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں. وفاق نااہل حکومت پختون عوام دشمنی میں اندھی ہو چکی ہے. عمر سرفراز چیمہ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے دور میں پختونوں کے مسائل فوری حل کیے جا رہے تھے. شہباز سرداری حکومت پختونوں کو تکلیف دینا بند کرے. عمر سرفراز چیمہ کا مزید کہنا تھا کہ وفاقی حکومت پختونوں کے پاسپورٹ سمیت دیگر مسائل فوری حل کرے. وفاقی حکومت پنجاب اور کے پی کی حکومت کے روکے گئے فنڈز بھی فوری طور پر جاری کرے تاکہ صوبے کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. ایمس میں گزشتہ 14 دنوں سے ڈاکٹرز اور عملے کا احتجاج جاری. ابھی تک حکومتی نمائندہ ملنے تک نہیں آیا. ڈاکٹرز کی جانب سے آپریشن تھیٹر بند کرنے کی بھی دھمکی. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی مرتضیٰ سے. جی علی.
جی بالکل، شہر اقتدار کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال پیمز میں گزشتہ 14 دنوں سے عملے اور ڈاکٹرز کا جو ہے وہ احتجاج ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے پچھلے 14 دنوں سے جو ہے وہ OPDs جو ہے وہ بند رکھی گئی ہے۔ ڈاکٹرز اور عملے کی جانب سے احتجاج جو ہے وہ روز ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے کہ ابھی تک پیمز میں جو ہے وہ MTI قانون جو ہے وہ لاگو ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ ڈاکٹرز اور عملے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس حکومتی نمائندہ جو ہے وہ ابھی تک نہیں آیا ہے اور نہ ہمارے ساتھ بات ہوئی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات جو ہے وہ نہیں مانیں گے، یہاں پر جو ہمارا احتجاج ہے پیمز میں وہ جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ مزید بتاتا چلوں کہ MTI قانون جو ہے وہ ابھی تک لاگو ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ پیمز میں جو ہے وہ ہڑتال جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ مزید بتاتا چلوں کہ آج ڈاکٹرز نے یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات جو ہے وہ منظور نہیں کیے گئے تو پھر ہم آپریشن تھیٹر جو ہے وہ بھی بند کرا سکتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے وہ مریضوں کو جو ہے پھر وہ کافی مشکلات درپیش ہوگی۔ اس وجہ سے حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جلد از جلد جو ہماری مطالبات ہیں وہ مانی جائے، ورنہ ہم احتجاج پر جو ہے وہ علی مرتضی، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اسلام آباد میں چیک سفارت خانہ اور نیشنل کالج آف آرٹس کے اشتراک سے آرٹ کی نمائش اور بک لانچنگ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں سونیا ملک کی رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں چیک سفارت خانہ اور نیشنل کالج آف آرٹس کے اشتراک سے آرٹ کی نمائش اور بک لانچنگ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں دا چیک اینڈ پاکستان ہیروئنز کے نام سے بک کو حاضرین کے سامنے پیش کیا گیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مرتضی جعفری نے کتاب سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیے، بک کے حوالے سے میں کیا کہوں گا، بک پہ سب کچھ ہم نے لکھ دیا ہے، تصویریں بھی چھاپ دی ہیں، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے یہ کتاب، کیونکہ اس میں ہم نے پہلی مرتبہ 50 ویمن پاکستانی ہیروئنز کو ایک جگہ آپ نے اکٹھا کیا ہے، اور چیک جو ہیروئنز ہیں وہ اس میں ساتھ ہیں۔ ٹوٹل 100 ویمنس پہ مشتمل یہ کتاب ہے، اور اس میں تمام جو واک آف لائف ہیں، جس میں شاعر بھی ہیں، جن کی پولیٹیکل سٹرگلز ہیں، اور پینٹرز ہیں، آرکیٹیکٹس ہیں، رائٹرز ہیں، تمام اس میں شامل ہیں۔ اور یہ ایک ایکچولی ویمن امپاورمنٹ کے کانٹیکسٹ میں ہم نے ایک پیش رفت ہے اس ملک میں کہ ایکنالج کیا ہے، انہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج ہم یہاں پہ ان کی سروسز کو۔ Please say some words for today exhibition. This exhibition, I'm learning a lot about the heroines of Pakistan. I'm from the Kenya High Commission. I am doing commercial duties in Pakistan, and it's good to interact with this cultural platform and see how much history Pakistan has. I'm hoping to learn a lot about Pakistan and what Pakistan can offer to Kenya and what Kenya can offer to Pakistan. But it's a very good exhibition. پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن کی چیئرپرسن میشا ملک نے کتاب سے متعلق اظہار رائے کرتے ہوئے کہا کہ I think it's a benchmark because unless and until ہم لوگ اپنی عورتوں کو جو ہے ریکگنائز نہیں کریں گے، انکریج نہیں کریں گے، اور وہ اس کانسیپٹ سے نہیں نکلیں گے کہ بھی ہائے بیچاری، یا کوئی وکٹم بھی اگر بن جائے، بٹ شی از اے ٹرو ہیروئن جو کوئی مشکل سرکمسٹانسز سے گزر کے کسی مقام پہ پہنچتی ہے۔ کوئی صرف ویمنس ڈے نہیں ہوتا بلکہ آل ایئر راؤنڈ وی شوڈ اکنالج دیم، تاکہ جو اوور 50% پاپولیشن ہے پاکستان کے اندر وہ تو عورتوں کی ہے، تو ان کو ایک انکریجمنٹ ملے، ریکگنیشن ملے دیٹ دے کین آلسو ریچ ٹو ہائر پیڈیسٹلز اینڈ بریک دا سیلنگس، گلاس سیلنگ کو توڑتی ہیں وہ۔ تقریب کے اختتام پر نیشنل کالج آف آرٹس اسلام آباد پوری دنیا کی طرح مورو میں بھی کوہنور نیوز اور مورو میڈیا پریس کلب کی جانب سے سندھی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے دریائے سندھ کے کنارے پر محفل موسیقی کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے علی دوست سولنگی کی یہ رپورٹ۔ دنیا بھر کی طرح مورو میں بھی کوہنور نیوز اور مورو میڈیا پریس کلب کی جانب سے سندھی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے دریائے سندھ کے کنارے پر محفل موسیقی کا پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں مورو میڈیا پریس کلب کے صدر دائم درسائی آصف راؤ جو جگدیش کمار روف سولنگی مہمان خاص تھے۔ اس کے علاوہ مورو شہر سے تعلق رکھنے والے سیاسی سماجی لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
فنکار فیروز سولنگی نے ثقافتی لوک گیت گا کر لوگوں کو رقص کرنے پر مجبور کر دیا. محفل میں آئے ہوئے لوگوں نے کہا آج جو ساری سندھ روڈوں راستوں پہ نکلی ہوئے اجرک اور ٹوپی پہن کے یہ ہماری ثقافت کا جو دن ہے یہ ساری دنیا کے سامنے ہم اجاگر کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سائیں جی ایم سیٹ کے نظرے کی اور شہید بشیر خان کی جدوجہد کی جو ہے وہ فتح ہے. آج کا دن بہت بڑا دن ہے ہمارے لیے اور سندھ کے لوگوں نے جو آج کے دن محبت دکھائی ہے سندھ سے, سندھ کے دریا سے, سندھ کی ثقافت سے. آج یہ کوہ نور چینل کی طرف سے جو یہ دریافتی پروگرام ہوا ہے ہم ان پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہم بہت شکر گزار ہیں کوہ نور چینل کا جنہوں نے آ کے کلچر ڈے کے حوالے سے ہمیں یہاں کوریج دی اور آج ہم نے مورو میڈیا پریس کلب کے حوالے سے ثقافتی جو دن ہے ہمارا ہم سندھیوں کا جو ہم مناتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے پہلے دور حکومت میں شروع اسٹیڈیم کا کام تاحال مکمل نہ ہو سکا. دیواریں اور پویلین کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگے. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں عصمت اللہ کی اس رپورٹ میں. رتودرے میں قائم کرکٹ اسٹیڈیم کھنڈرات کا منظر دے رہا ہے. کروڑوں روپے کی لاگت سے بنا ہوا اسٹیڈیم بیلا بنا ہوا. اسی حوالے سے رتودرے کے شہری سے بات کرتے ہیں, ان کا کیا کہنا ہے. کہ ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون نے عوام کے حوالے سے جدوجہد کیا ہے. یہ بھی ایک عوامی جدوجہد ہے کہ ہم اپیل کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کو, محترم جناب بلاول بھٹو زرداری کو, کیونکہ وہ یہاں کے ایم این اے ہیں, یہاں کے ایم پی عدیفہ ریال ٹالپور صاحبہ کو, کہ آپ اس چیز کا نوٹس لیں کہ یہ کرپشن کے نظر ہو گیا ہے. یہ اسٹیڈیم رتودرو بے یار و مددگار ہے. لوگ یہ ٹھیکیدار وہ یہاں پر سے بھاگ گیا ہے. ٹھیکیدار اور افسران کے ملی بھگت سے اس کو جو ہے خرد برد کر کے وہ پیسے کھا گئے ہیں. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ برائے مہربانی اس چیز پر انکوائری کیا جائے. جو لوگ عناصر اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے اور اس کا کام دوبارہ بحال کیا جائے تاکہ رتودرو کے عوام اور شہریوں اور نوجوانوں کے لیے یہ کچھ اچھائی ثابت ہو سکے. جو آپ اسٹیڈیم دیکھ رہے ہیں چاروں طرف صرف مٹی مٹی آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ جو ہے اسٹیڈیم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کے نام سے. آپ کو بتائیں کہ ٹانک ضلع میں جاری کرپشن بدعنوانی پر ٹانک ایکشن کمیٹی کی کال پر شہر بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال اور دھرنا جاری ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے آدم خان کنڈی سے. جی آدم بتائیے گا. جی اس وقت میں موجود ہوں ٹانک کے ٹریفک چوک پر, جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے. یہ آج ٹانک کی تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے اور شٹر ڈاؤن بھی ہے. تمام بازار مارکیٹیں آج بند ہیں. یہاں پر ایکشن کمیٹی نے ایکشن لیا ہے انتظامیہ کے خلاف, مرکزی حکومت کے خلاف, صوبائی حکومت کے خلاف, کیونکہ پچھلے 9 سالوں سے ٹانک میں کوئی کام نہیں ہو رہا. یہاں پر ترقیاتی کام بند ہیں, خرد برد شروع ہے. آئیے ملتے ہیں ایکشن کمیٹی کے ممبران کے ساتھ اور ان سے بات چیت کرتے ہیں اس بارے میں. جی ایکشن کمیٹی کے کال پہ ہم جنڈولا سے آئے ہوئے. ٹانک ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے اور یہاں کافی مسئلے مسائل ہے اور اس مسئلے مسائل کے لیے ہمیں سب کو اکٹھا ہو کے چلنا ہے. آج کا احتجاج اس حوالے سے ہے کہ ٹانک میں نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ اسپتال میں علاج ہے, نہ روڈ ہے. اس حوالے سے عوام تنگ آمد بے جنگ آمد, عوام روڈوں پر نکل آئی. یہاں پر تعلیم بالکل نہیں ہے تو ہمارے بچے جو ہے کہ وہ برباد ہو رہے ہیں. یہاں روڈ کو اگر دیکھا جائے تو اس پر نہ ہمارے بچے جا سکتے ہیں, نہ بچے جا سکتے ہیں, نہ بیمار جا سکتا ہے, نہ اسپتال کو دیکھا نہ مریض لے جا سکتے ہیں. تو یہی ہمارا حال ہے. اس وجہ سے عوام سڑکوں پر نکل آئی مجبوری تن اپنے حقوق مانگنے کے لیے. ہم اس لیے سڑکوں پر نکلے. احتجاج اتنے تک جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوئے. جی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل کے حکم پر ایس پی اینٹی ویکل لفٹنگ سٹاف رانا زاہد کی ہدایت پر ڈی ایس پی اے وی ایل ایس نے سول لائن عبدالغفور اور ان کی ٹیم انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی. شہر میں تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں منشیات فروش سمیت دیگر کو گرفتار کر لیا گیا. آپ کو ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل کے حکم اور ایس پی اینٹی ویکل لفٹنگ سٹاف رانا زاہد کی ہدایت پر ڈی ایس پی اے وی ایل ایس سول لائن عبدالغفور اور ان کی ٹیم انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی شہر میں تعلیمی اداروں کے گرد میں منشیات فروش کرنے والوں کو گرفتار کر لیا گیا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم. دیکھیں جس طرح سے ڈی اے جی انویسٹیگیشن کی ہدایت پر لاہور میں
दाखिली और खारजी रास्तों पर AVLS के नाकाबंदी की जाती है। तो जब ये गाड़ियां चेक करते हैं तो पूरी तसल्ली के साथ गाड़ी चेक करते हैं ताकि उसको पता हो कि इसके अंदर कोई भी जो है वो मंशियात या कोई दीगर ऐसा कोई असला ना हो। इसी पर अगर बात की जाए राना जाहिद की, तो जो है वो SP AVLS राना जाहिद ने जो है वो ड्यूटी लगाई थी SHO जो है वो मुस्तफाबाद, और इसके अलावा AVLS के जो है वो DSP की, तो जिन्होंने कार जो है वो चेक की तो उसमें खुफिया खानों में 10 किलो से जायद जो है वो मंशियात बरामद की गई, जो कि इलाका थाना गुजरपुरा बनता था। SHO गुजरपुरा के हवाले जो है वो, जिस तरह से मैंने बताया कि SHO गुजरपुरा ने साथ मिलकर ये कार्रवाई की है। DSP की जानिब से गाड़ी और मुलजम दोनों जो है वो पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। खुफिया खानों में ये पेशावर से चर्च लाकर लाहौर के तलीमी इदारों के गिरदोनुमा में फरोख्त करता था, जिसको जब ये गिरफ्तार किया गया तो उसकी जेब से जो है वो मंशियात की रकम वटक भी जो बरामद की गई और पुलिस के हवाले इसको जो है वो कर दिया गया है मुतलका थाने के। क्योंकि AVLS जब गाड़ी किसी को भी चेक करती है तो उसके अंदर कोई भी ऐसी जो है वो चीज निकले तो उसको मुतलका थाने ही देती है। जिस तरह से इस गाड़ी के अंदर से 10 किलो आला क्वालिटी की मंशियात जो है वो बरामद की गई। इसके अलावा अफीम भी बरामद की गई और मुलजिम को जो है वो गाड़ी समेत और मंशियात समेत जो है वो SHO गुजरपुरा के हवाले कर दिया गया है और इसके जो है वो मजीद रिमांड के लिए जो है वो इन्वेस्टिगेशन इसकी इस्तदा कर रही है। और वसीम साबिर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर वाजिद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयास, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस शाहिद फरख और दीगर अफसरान ने शिरकत की। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयास व दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान ने स्पेशल सेक्रेटरी सैयद वाजिद अली शाह को ब्रीफिंग दी। इजलास के दौरान डॉक्टर्स को स्पेशल अलाउंस देने के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। इस मौका पर सैयद वाजिद अली शाह का कहना था कि डॉक्टर्स का स्पेशल अलाउंस पर मशरूत होगा। डॉक्टर्स को बुनियादी तनख्वाह का 75% स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा। डॉक्टर्स को स्पेशल अलाउंस देने के हवाले से 15 जनवरी तक हतमी प्रपोजल मुरतब किया जाएगा। इलाहाबाद में गन्ने का सीजन शुरू होते ही किसानों ने रिवायती तरीके से गुड़ तैयार करना भी शुरू कर दिया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अरशद सावल से। जी अरशद। जी बिल्कुल जी, शुगर मिलों से तंग किसानों ने अपने देसी गुड़ बनाने वाले बेलने लगा लिए हैं, जहां पर देसी गुड़ और शक्कर बनाई जा रही है। इसी वाले से एक शहरी से बात करते हैं। जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी। यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे बेलना लगा हुआ है जिसके ऊपर जो देसी गुड़ और शक्कर तैयार की जा रही है। मैंने यहाँ पे अपने हाथ से खाया भी है, बहुत मज़ा आया है। चीनी में तो आजकल बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप चीनी को छोड़ें और देसी गुड़ और शक्कर की तरफ आएँ ताकि आप खाएँ और आपको मज़ा भी आए। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि चीनी में बहुत ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल किए। अरशद सावल, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म क्वारंटीना हो गए और घर से काम करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का कहना है कि हर बीमार को अहल खाना और पड़ोसियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टेस्ट कराना चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।